بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور ہر دو عالم جان کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید آدم و بنی آدم فخر آدم و بنی آدم جناب سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں آج اپنے گھر میں پہنچنے کی پھر توفیق عطا فرمائی، اور خدا تعالی جل جلالہ کے اس بات پر بھی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام اور اپنے محبوب کی آل پاک کی محبت عطا فرمائی۔ پوری دنیا کا یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ ہر وہ شخص جو صاحب اولاد ہے
وہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنی اولاد سے بغض اور دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور کائنات کے اندر یہ مسلمہ ایک اصول جو ہم نے اپنی طرف سے بنایا یا فطرتی طور پر ہمارے اندر موجود ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے کبھی خود تو ان کو برا کہہ لیں گے، لیکن اگر کوئی کہے گا تو وہ کبھی برداشت نہیں کرتے، اگرچہ ان کے اندر وہ خامی موجود ہی کیوں نہ ہو۔ والدین کسی اور کی طرف سے ان کو برا کہا جانے پہ برا محسوس کرتے ہیں، لیکن کائنات میں ایک خاندان ایسا بھی ہے کہ جن کی برائی اپنے تو اپنے پرائے بھی نہ کر سکے، جن کو اللہ رب العزت نے برائیوں سے دور رکھا، نجاستوں سے دور رکھا، گناہوں سے دور رکھا۔ اللہ کریم نے ان کے لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اے نبی کے گھر والو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اہل بیت میں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک بھی آتی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی آتے ہیں، اور جنہیں سرکار دو عالم نے اہل بیت خود فرما دیا وہ سارے اسی آیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ خاندان ایسا ہے کہ جن کے اندر برائی ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے انہیں ہر برائی سے، ہر گندگی سے، ہر نجاست سے دور رکھا۔ تو وہ خاندان رسول ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم خاندان رسول سے محبت و عقیدت رکھنے والے ہیں، اور ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے محبت و عقیدت رکھیں بھی کیوں نہ، کہ یہ ایمان کا وہ جز ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری احادیث ہیں اہل بیت کی محبت کے متعلق، جن میں سے چند مشہور احادیث یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کر مرا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرا، حضور فرماتے ہیں وہ شہیدوں کی موت مرا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من مات علی بغض آل محمد مات منافقا، جو آل محمد کا بغض اپنے سینے میں لے کر مرا، حضور فرماتے ہیں وہ منافق مرا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا جو آل محمد کا بغض اپنے سینے میں پال کے مرا وہ مومن نہیں مرا بلکہ وہ کافروں کی موت مرا۔ تو ایمان والے کے لیے یہی کافی ہیں، لیکن ہم اپنے دلوں کو تسکین دینے کے لیے زیادہ ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا، زیادہ محبت سے، والہانہ عقیدت سے ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی، یار غار و یار مزار، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ایک جگہ پہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم پڑاؤ کیا، نبی پاک علیہ السلام نے خیمہ لگایا، اور اس خیمے میں جناب مولا علی بھی تھے، جناب سیدہ کونین بھی تھیں، جناب امام حسن بھی تھے، جناب امام حسین بھی تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں اس حدیث کے، آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل خیمہ سے صلح رکھے گا اس کے ساتھ میری بھی صلح ہے۔ یعنی جو خیمے کے اندر لوگ ہیں، اس خیمے میں کون تھا؟ جناب علی تھے، جناب سیدہ زہرا پاک تھی، جناب امام حسن تھے، امام حسین تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل خیمہ سے صلح رکھے گا اس سے میری بھی صلح ہے، اور جو اہل خیمہ سے بغض رکھے گا اس کے ساتھ میرا بھی بغض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رافضی حضرات
اپنے ہٹ لسٹ پہ رکھتے ہیں اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لغویات بکتے ہیں، آپ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو اہل بیت کا دشمن گردانتے ہیں اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کرتے ہیں کہ وہ باغ فدق کھا گئے، بی بی فاطمہ زہرا کا حق کھا گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو روایت آپ سے مروی ہے وہ تو سنیے جناب ابوبکر کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اہل خیمہ سے صلح رکھے گا اس کے ساتھ میری صلح ہے، اور جو اہل خیمہ سے بغض رکھے گا میرا بھی اس کے ساتھ بغض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تو کونین کو بتا رہے ہیں، کائنات کو بتا رہے ہیں کہ علی سے ہر حال میں صلح رکھنا، فاطمہ زہرا سے صلح رکھنا، حسن و حسین سے صلح رکھنا، اگر ان سے تمہاری صلح ہوگی تو حضور تم سے صلح رکھیں گے، اگر ان سے تم نے بغض رکھا تو حضور سید عالم تم سے صلح نہیں رکھیں گے۔ جو ابوبکر حضور کی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں وہ ابوبکر خود حضور کی آل سے بغض رکھیں گے؟ وہ جناب ابوبکر خود حضور کی آل سے دشمنی رکھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج 15ویں صدی کے اندر پیدا ہونے والا ذاکر یا مولوی وہ حضرت ابوبکر صدیق پہ تانا زنی کرتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغض رکھتے تھے۔ آج 15ویں صدی کے اندر پیدا ہونے والے ذاکر کو تو محبت اہل بیت یاد آ گئی، جن کے سامنے حضور نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج ذاکر کو یہ سمجھ آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق کو یہ سمجھ نہ آئی، جن کے سامنے حضور نے فرمایا تھا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، علی تیرا گوشت اور میرا گوشت ایک ہے، تیرا خون اور میرا خون ایک ہے، تیرا جسم اور میرا جسم ایک ہے، جن کے بارے میں سید عالم نے صحابہ کے سامنے فرمایا 14 صدیاں بعد 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے رافضی کو تو محبت اہل بیت کا پتہ چل گیا، جن کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا ان کو نہیں پتہ چلا کہ حضور کی آل سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اس لیے یہ مفروضوں پہ چلنے والی قوم، یہ بغض صحابہ میں جلنے والی قوم، فقط ان کی دشمنی اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے ہے، فقط ان کی دشمنی یہود و نصارہ کے ایجنڈے کی تکمیل کی وجہ سے ہے، ورنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے محبت اہل بیت کا درس بھی دیا ہے اور محبت اہل بیت کر کے پریکٹیکلی لوگوں کو بتایا کہ حضور کی آل سے محبت یوں کرنی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک سے محبت کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا بھی ہے اور اہل ایمان پر فرض بھی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابی ہیں۔ آل محمد سے اور حضور کی اہل بیت سے محبت اور عقیدت ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے متعلق حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کو نہیں بتایا۔ آپ نے ایک دن خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کو جو دروازہ ہے اس کی چوکھٹ کو پکڑا آپ نے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں نا تصویروں میں کہ وہ تھوڑی اونچی ہے چوکھٹ، اس کی چوکھٹ کو پکڑ کے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور متوجہ کر کے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے لوگو آؤ میں تمہیں رب کے حبیب کا فرمان سناؤں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، کشتی نوح کی مانند ہے میری اہل بیت، جو کشتی نوح میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو کشتی نوح سے اتر گیا یا سوار نہ ہوا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت کے اندر مبتلا ہو گیا وہ بچ گیا، جو حضور کی آل کی محبت سے جدا ہو گیا وہ فنا ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ یہ اتنی ضروری بات تھی کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں جا کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں بھی یہی بات ہے نا، ہم اگر کسی کو ہماری بات پہ یقین نہ ہے تو ہم کہتے ہیں یار مجھے خانہ کعبہ لے جاؤ، میں خانہ کعبہ جا کے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس لمحے یہ بات خانہ کعبہ میں کہی جب پاکیزہ لوگ تھے ہر طرف۔ میں تو کہتا ہوں کہ شاید وہ ہمارے لیے گئے تھے
خانہ کعبہ میں، ہمارے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے یہ کہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آل کی محبت سفینہ نوح میں سوار ہونے کی مانند ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اتنی کثیر تعداد میں محبت اہل بیت پہ روایات موجود ہیں، اور امام حسن اور حسین کی محبت پہ روایات موجود ہیں کہ پوری دنیا کے مورخین، پوری دنیا کے محدثین اگر ان کی تشریح میں لگ جائیں تو کسی سے تشریح ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ایک دن امام حسن اور حسین کو اپنے پاس بٹھایا، پہلے امام حسن کو چوما، پھر امام حسین کو چوما، اور چوم کر نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عمر فاروق راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، کثیر تعداد میں صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے شہزادوں کو اپنے پاس بٹھایا، پہلے امام حسن کو چوما، پھر امام حسین کو چوما، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے مانگی دعا اور فرمانے لگے یا اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مولا تو ان دونوں سے محبت فرما۔ ایک تو یہ دعا فرمائی، ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرما دی یا اللہ جو بندہ ان سے محبت کرے تو ہر اس بندے سے بھی محبت فرما۔ گویا قیامت کی صبح تک جو حضور کا امتی حسن اور حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ کا رسول بھی محبت کرے گا اور اللہ وحدہ لا شریک بھی محبت کرے گا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک سے نکلنے والے لفظوں کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ حضور نے جو دعا مانگی اللہ کریم نے اس کو ضرور قبول فرمایا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہو تو رب ذوالجلال نے اس دعا کو رد فرما دیا ہو۔ وہ تو نزول قرآن کا زمانہ تھا نا، اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اللہ کریم جل جلالہ کو اگر کوئی بات ناگوار گزرتی تو رب ذوالجلال قرآن کی آیت نازل فرما دیتا۔ اللہ نے اگر کسی نبی کی دعا کو قبول نہ کرنا ہوتا تو رب ذوالجلال اس دعا سے نبی کو منع فرما دیتا۔ جس طرح عبداللہ ابن ابی کے جنازے پہ رسول اکرم گئے، نبی پاک علیہ السلام جنازے سے واپس آئے تو اللہ کریم نے قرآن کی آیت کا نزول فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب مکرم، آج کے بعد کسی منافق کا نہ جنازہ پڑھنا ہے نہ کسی منافق کی قبر پہ جانا ہے۔ جو بات اللہ کو ناگوار گزری رب ذوالجلال نے فوراً اس سے منع فرما دیا۔ امام حسن اور حسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے تھے ہما ریحانیہ من الدنیا، اور ایک روایت میں ہما ریحانیہ فی الدنیا، فرمایا یہ دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کبھی امام حسن کا سر مبارک سونگھتے، کبھی امام حسین کا سر مبارک سونگھتے اور فرماتے مجھے ان کے سروں سے جنتی پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا پیار ہے شہزادوں کے ساتھ، اور یہ پیار چھپ کے بھی کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں، آپ کو تو نہیں پتہ کس انداز سے کرتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہمسائے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ آپ اپنے بچے سے کیسا پیار کر رہے ہیں۔ کیوں ہوتی ہے خبر؟ ہمسائے کو ہم بتاتے نہیں ہیں کہ ہمیں اپنے بچے سے کتنا پیار ہے، لیکن میرے اور آپ کے رسول نے کبھی سر ممبر حسن اور حسین سے پیار کیا، کبھی نماز کی حالت میں حسن اور حسین سے پیار کیا، کبھی رسول اللہ نے دوران سفر ان سے پیار کیا، کبھی رسول اللہ نے بازار میں نکل کے ان سے پیار کیا، تاکہ پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی محبت حسن اور حسین سے ہے، رسول اللہ کو اپنی اہل بیت میں کسی اور سے اتنی محبت نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن دونوں شہزادے گم ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، حضرت ام ایمن بھی آ گئی، سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا ڈھونڈو۔ مختلف راستوں پہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، میں نبی پاک علیہ السلام کے ہمراہ ہو گیا۔ پہاڑ کی مختلف چٹانوں میں تلاش کرنے لگے۔ ایک جگہ پہ ہم پہنچے تو دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور قریب ہی ایک بڑا خطرناک قسم کا سانپ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، وہ سانسیں لے رہا ہے، وہ پھونکے مار رہا ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کونین کے والی جب قریب ہوئے نا تو سانپ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کے فوراً سکڑ بھی گیا اور بھاگ بھی گیا، اور شہزادوں کے پاس اللہ کے حبیب علیہ السلام پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے شہزادوں کو اٹھایا، پسینہ صاف کیا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمانے لگے بے ابی انت و امی، میری ماں اور باپ تم پہ قربان ہو۔ فرمایا اللہ نے تمہیں کائنات کے اندر بڑے عزت والے بنایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو تھے، آپ شہزادوں کے لیے اتنے فکر مند تھے، شہزادوں کو آپس میں چمٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، ان کو الگ کیا، پسینہ صاف کیا، اپنے سینے سے لگا کے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں کہ مجھے حسن اور حسین سے اتنا پیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آپ کے خاندان میں اور بھی لوگ تھے، حضرت عقیل بھی نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت میں آتے ہیں، حضرت جعفر طیار بھی حضور کی آل میں سے، حضور کے خاندان میں سے آتے ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے آتے ہیں، لیکن کسی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ انداز نہیں اپنایا۔ حضور کا انداز بتا رہا ہے کہ امت ان دونوں شہزادوں کے ساتھ جو زیادتی کرے گی نا، اس زیادتی سے اپنی امت کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے ایسا والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے، ایمان والوں کے لیے یہ مہر ثبت جو ہے، مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت بھی ہو جائے، اور منافقین جو ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ان کو بھی پہنچ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں سے محبت کرنے والا ہی بچے گا، ان شہزادوں سے بغض رکھنے والا بچ نہیں سکتا۔ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان دونوں شہزادوں سے جو محبت تھی، بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام سے، مستند روایات ہے اور کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کے دولت قدا سے شہزادے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آپ رو رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر سیدہ کونین سے کہا، فرمایا فاطمہ تمہیں کتنی بار کہا حسین کو نہ رونے دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے اندر بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین ابن علی سے اتنا پیار ہے کہ حسین ابن علی جب بچپن میں روتے تھے تو رسول اللہ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کے اپنے آپ کو خود اس صف میں کھڑا کر دیا کہ جس صف میں اللہ تعالیٰ نے سب سے آزمائش لی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ جلوہ گر تھے کہ دونوں شہزادے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شہزادے لڑکھڑا رہے تھے، دیکھے نہ گئے، تو نبی پاک علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، شہزادوں کو آ کے اٹھایا، دوبارہ ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا جب میں نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس آزمائش میں مبتلا ہوا اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں ممبر سے اتر کے شہزادوں کو اٹھا کے لے آیا۔ اور پھر ہم پنجابی لوگ ہیں تو پنج تن کا لفظ، ہم پنج تن پاک کا لفظ عموماً ہم استعمال کرتے ہیں، پنج تن سے محبت۔ تو کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ہی ساتھی ہیں، لیکن انہیں شاید یہ مغالطہ ہے یا وہ یہاں تک پہنچے نہیں، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ پنج تن پاک کا لفظ آیا کہاں سے۔ ان کی اس نام سے دشمنی ہے، وہ اس نام کو ہی بڑا معیوب سمجھتے، کہتے یہ پتہ نہیں اہل سنت نے کہاں سے نام نکال لیا پنج تن پاک کا۔
یہ جو روایت ہے نا جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ شہزادوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھایا، ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، تو ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمان بھی جاری کیا، فرمایا من احبنی، سن لو جو مجھ سے محبت کرے گا، و احب ہذین، چونکہ دونوں شہزادے، ایک شہزادے ادھر تھے ایک ادھر تھے، ایک دائیں، ایک شہزادے کو بٹھایا ایک کو بائیں بٹھایا، فرمایا و احب ہذین، جو ان دونوں سے محبت کرے، و اباہما، جو ان کے بابا علی سے محبت کرے، و امہما، جو ان کی ماں فاطمہ زہرا سے عقیدت رکھے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا جو ان 5 ہستیوں سے محبت کرے گا۔ اب یہ 5 ہستیاں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گنتی کر کے بتا دیا امت کو۔ اہل سنت نے جو 5 تن کا لفظ اختیار کیا وہ اپنی ان کی اختراع نہیں، ان کے کسی عالم دین کی اختراع نہیں، بلکہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کا مفہوم ہے، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے 5 ہستیوں کا ذکر کیا، فرمایا جو ان 5 سے محبت کرے کل قیامت والے دن وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی پاک مستدرک علی الحاکم میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں جو میں کھاؤں گا اہل محبت بھی وہی کھائیں گے، جو ہم پئیں گے اہل محبت بھی وہی پئیں گے، یہاں تک بھی الفاظ ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ شہزادوں سے محبت، کبھی یہ شہزادے نماز کے اندر تشریف لاتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اب آگے آ کے بیٹھ جاتے، سجدے میں جاتے تو پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشہد پہ بیٹھتے تو آپ گود میں آ کے بیٹھ جاتے۔ قریب ہی ایک ایسا شخص تھا جس کو نبی پاک علیہ السلام نے امان لکھ کے دی تھی، اس کے پاس امان نامہ تھا کہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی اس کو نہ مارے۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، جب نبی پاک علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا کہ اس بچے نے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نماز ہی خراب کر دی، اس نے تو نبی پاک کی نماز ہی خراب کر دی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اس سے یہ بات سنی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ امان نامہ کدھر ہے جو تجھے لکھ کے دیا تھا؟ امان نامہ کدھر ہے جو تجھے لکھ کے دیا تھا؟ اس نے کہا حضور میرے پاس ہے، فرمایا ذرا مجھے دو۔ لیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پھاڑ دیا، پھاڑ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ فرمایا تو کیا کہتا ہے کہ شہزادے نے میری نماز خراب کر دی؟ نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صرف یہ بات اپنے تک محدود نہیں رکھی بلکہ اپنی پوری امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اصول بنا دیا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پہلی بات تو یہ چھوٹے بچے مسجد میں آئیں نا، فرمایا اگر آ جائیں تو پھر ان کو مسجد سے نکالو نا، پھر انہیں کچھ نہ کہو مسجد سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے تو اپنی نواسی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ ان کا نام تھا، یہ روایت میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قیام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ سے حضرت امامہ کو اٹھا رکھا تھا، دوسرا ہاتھ باندھ کے اللہ کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت مبارکہ تو بڑی معروف ہے، آپ کا وہ فرمان بڑا معروف ہے، آپ کی وہ سنت مبارکہ بڑی معروف ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا فرما رہے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے اور پھر اللہ کی عبادت زیادہ ہو گئی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے نا، سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کوئی ربڑ تو ہے نہیں کہ اس کو لمبا کر دیا، دراصل سجدہ لمبا نہیں ہوا، اللہ کی تسبیحات زیادہ کر دی، اللہ کے ذکر کو زیادہ کر دیا۔ بلکہ کئی محدثین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا حسین ابن علی وہ ہے کہ جن کے سوار ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں
کثرت فرماتے ہیں، فرمایا یہ حسین ابن علی ہیں کہ جنہیں پشت پہ سوار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں آپ فقط اس لیے نہ اٹھے کہ کہیں حسین گر نہ جائے۔ چھوٹا بچہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو سجدے میں آپ کے اوپر سوار ہو جائے نا، پھر والدین یا تو پھر ہاتھ پیچھے کر کے بچے کو پکڑتے ہیں۔ یقیناً میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا ہوا، بچے چھوٹے تھے تو ایسے چڑھ جاتے تھے پشت پہ، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا گھروں میں، بچے آ جاتے ہیں، بچوں کو سمجھایا تو نہیں نہ جاتا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ مبارک اتنی دیر تک ادا کیا، اتنی دیر تک تسبیحات پڑھتے رہے جتنی دیر تک شہزادہ حسین خود بخود اتر نہیں گئے۔ آپ اپنی مرضی سے اترے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس سجدہ سے اٹھایا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی پیغام دیا ہے، فرمایا لوگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین ابن علی سے اتنی محبت ہے، وہ تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ حسین ابن علی 1.5-2 فٹ کی بلندی سے گر جائے، وہ تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ رسول اللہ علیہ السلام جب مبارک سجدہ میں ہوں گے، آپ کا جسم اقدس کتنا اونچا ہوگا؟ 2 فٹ ہوگا یا 1.5 فٹ ہوگا، تو نبی کریم علیہ السلام نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کو زیادہ کر دیا کہ کہیں شہزادہ حسین گر نہ جائے۔ اور نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ نے دعوت کا اہتمام کیا اور نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دی، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کھانا تناول فرما چکے نا، تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، وہ کبھی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے صحن کے اندر ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی نظر اقدس امام حسین پر تھی، سرکار ان کو بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام خوش ہو رہے تھے۔ اتنا خوش ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ حضور اتنا شہزادے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، آپ فرماتے ہیں پھر اچانک نبی کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک جو ہے وہ تبدیل ہوا، وحی کے آثار نمودار ہوئے، رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ آپ سجدہ میں چلے گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ آپ روتے رہے۔ حضرت سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ قریب ہوتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو دلاسا دینے کے لیے، لیکن حضور سید عالم سجدہ سے سر نہیں اٹھاتے، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بھی کوشش کی، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے اندر زار و قطار رو رہے ہیں۔ اور پھر شہزادہ حسین نے دیکھا کہ نانا جان ابھی میری طرف دیکھ رہے تھے اور اب سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، تو جس طرح پہلے آپ کا معمول تھا کہ سجدے میں حضور سے آ کے لپٹ جاتے، اسی طرح جب رسول اللہ علیہ السلام کو پھر دیکھا تو شہزادہ حسین پھر آگے بڑھے، اور جب دیکھا کہ نانا جی رو رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آپ نے رونا شروع کیا، نبی پاک علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا۔ مولا علی فرماتے حضور نے پہلا لفظ یہ فرمایا، بے ابی انت و امی یا حسین، میری ماں اور میرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے حسین۔ آپ اپنا رونا بھول گئے۔ امام حسین علیہ السلام جب روئے تو حضور سید عالم اپنا رونا بھول گئے، اپنا غم بھول کے آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کو پکڑا، اور نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر تھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ غمگین آواز کے ساتھ بتا رہے تھے کہ ابھی جب میں حسین کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا تو جبریل امین آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس نواسے کو دیکھ کے آپ کو تسکین ہو رہی ہے، جس نواسے کو دیکھ کے آپ مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ ان قریب آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی۔ اور جبریل امین اس جگہ کی مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک روایت حضرت ام سلمہ سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو حضور کی امت شہید کرے گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا جو پیار ہے امام حسین سے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور باتوں باتوں میں امت کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھنا میرے حسین کے ساتھ ظلم نہ کرنا، حسین سے مجھے بڑا پیار ہے۔
امام حسن بھی تو حضور کے نواسے تھے نا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا الحسن منی وانا من الحسن، ان کے بارے میں یہ ارشاد نہیں ہے۔ گو حقیقت یہی ہے کہ امام حسن بھی حضور سے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان انہی سے ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حسین و منی وانا من الحسین اپنی امت کو فقط اس لیے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ امت ان کا حق نہیں پہچانے گی۔ فرمایا میں اس لیے تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ شہزادوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ ہم تو اس محبت کا سوچ بھی نہیں سکتے جو صحابہ اہل بیت سے کرتے تھے۔ ہمیں تو فقط یہ بتایا جاتا ہے نا فلاں صحابی نے حضرت فاطمہ زہرا کا گھر جو ہے اس کی دیوار کو مسمار کر دیا، فلاں صحابی نے نعوذ باللہ ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پاؤں مارا، فلاں صحابی نے یہ کیا، نعوذ باللہ۔ ہمیں تو غلط باتیں بتائی جاتی ہیں نا صحابہ کے متعلق، ہمیں تو غلط روایات سنائی جاتی ہے صحابہ کے متعلق جو یہودیوں نے گھڑی تھی، جو یہودیوں کا ایجنڈا تھا کہ مسلمانوں میں تفریق کیسے پیدا کی جائے۔ ہمیں تو وہ روایتیں سنا کے صحابہ سے متنفر کیا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو صحابہ نے محبت کی اہل بیت کے افراد سے، وہ ہم قیامت تک تمام مسلمان نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بات آپ کو سنا دوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے جب کبھی بازار میں مل جاتے نا امام حسن یا امام حسین، تو جناب سیدنا صدیق اکبر شہزادوں سے سلام لیتے اور ان کے ہاتھ مبارک چومتے اور اپنی آنکھوں پر لگاتے۔ شہزادوں کے ہاتھ چومتے بھی، اپنی آنکھوں پہ بھی لگاتے، اور پھر کیا کرتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے، اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینہ کے گلی کوچوں میں ان کی سواری بن کے لوگوں کے سامنے سے گزرتے۔ لوگ بھی دیکھتے اور کہتے کہ کیا ابو قحافہ کے بیٹے نے شان پائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن کو دنیا میں اپنے جنت کے پھول کہا ہے، انہیں اپنے کندھوں پہ سوار کر کے ابوبکر صدیق گلیوں میں گھوم رہے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شہزادوں کو بٹھایا ہوا تھا، سامنے سے مولا علی آگے، اور حضرت علی کو دیکھ کر نا آپ نے ازراہ مزاح آپ فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ بیٹے علی کے ہیں لیکن تصویر مصطفیٰ کی ہے، بیٹے علی کے ہیں تصویر مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہزادہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے جو ہیں وہ رسول اللہ کی تصویر تھے۔ ایک سر اقدس سے لے کر ناف مبارک تک اور ایک ناف مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک، دونوں شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر۔ دونوں شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مشابہت رکھتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال پر انوار کے بعد جب کبھی دل کے اندر شوق زیارت اٹھتا تو میں شہزادوں کو کھڑا کر لیتا، دونوں کو تکتا رہتا، واللہ مجھے رسول اللہ کی پوری تصویر نظر آ جاتی، یوں محسوس ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو حد کر دی۔ آپ ایک دن منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام آپ کو کسی نے آپ کو باتیں سکھائیں اور کہا کہ تم مجمع میں کھڑے ہو جانا۔ آپ ابھی چھوٹے تھے تو کہا کہ تم مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا کہ عمر جس ممبر پہ بیٹھ کے تم واز کرتے ہو یہ ممبر میرے نانا کا ہے، یہ ممبر تو ہمارا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور شہزادہ حسین کو اٹھایا، پھر ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور اپنی دستار مبارک اتار کے نا حضرت عمر نے اپنے بال یوں کر کے پکڑے اور فرمایا کہ شہزادے بتاؤ میرے سر پہ یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ تو حضرت امام حسین نے کہا اللہ نے اگائے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگائے اللہ نے ہیں، لیکن تمہارے نانا کی وجہ سے اگائے ہیں، یہ تمہارے باپ دادا کی وجہ سے ہیں، یہ تمہارے نانا جی کی وجہ سے اللہ نے اگائے ہیں۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر منبر حضور کی امت کو اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں
آل نبی کی عظمت کو کسی حالت میں نہ بھول جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کا دامن پکڑے رہنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی آل سے محبت جو ہے وہ اس درجہ کی تھی کہ سب کے سامنے فرما رہے ہیں، فرمایا تم ممبر کی بات کرتے ہو، عمر کے سر پہ جتنے بال ہیں اللہ نے یہ بھی آل رسول کے صدقے میں عطا کی ہے۔ ایسی محبت، ایسی عقیدت کہاں سے لائیں گے ہم ان کو گالیاں دینے والوں سے دوستیاں، صحابہ کو گالیاں دینے والوں سے سلام، نہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں جو جناب ابوبکر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گالیاں دیں۔ کیا وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور حسین کے خالو جان ہیں؟ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو ہیں جناب سیدہ حفصہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، وہ امام حسن اور حسین کی نانی لگتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل سے محبت جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ایمان کا وہ لازمی جز ہے جس کے بغیر اہل ایمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان شہزادوں کی، حضور کے خاندان کی عزت اور عظمت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آج جو میں نے سورہ دہر کی آیات تلاوت کی ہیں اس میں اس خاندان کی جو واضح طور پر اللہ کریم نے ایک شان بیان کی ہے، وہ شان اتنی واضح ہے کہ ان آیات کی تلاوت کے بعد، ان آیات کے ترجمے کے بعد اہل ایمان کے دل میں یہ شک رہ ہی نہیں سکتا کہ یہ خاندان اللہ کا مقبول ہے یا نہیں، یہ شک نہیں رہ سکتا۔ اتنے مقبول افراد اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک روایت میں اور آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے کہ انہوں نے رات کو ان کے گھر ایک صحابی مہمان گئے تو انہوں نے ان کو کھانا کھلانے کی غرض سے چراغ بجھا دیا، اپنے بچے بھوکے انہوں نے سلا دیے، انہوں نے چراغ بجھا کے کہ اس مسافر کو کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے۔ تو ان کی شان میں ایک آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ لیکن یہ آیت جو سورہ دہر کی ہے نا، اس آیت کو جب آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھیں گے گھر میں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، اور واقعہ سن لیں اور پھر گھر جا کے ان آیات کی تلاوت کریں۔ شہزادے دونوں بیمار ہو گئے، امام حسن اور حسین دونوں شہزادے بیمار ہوئے تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا دونوں نے منت مان لی کہ اگر شہزادے تندرست ہو گئے تو ہم اللہ کے لیے 3 دن روزے رکھیں گے۔ آپ بھی ایسی منتیں مانا کرو، سائیکل تے داتا صاحب جانا، موٹر سائیکل تے داتا صاحب جانا، میں سلطان باؤ رکشے تے جانا، میں منت مان لی جی ننگے پیر نہیں جانا اتنے، انج دیاں منتاں نہ منیا کرو۔ منت خالصتاً عبادت الہیہ ہے، صرف اللہ کے لیے منت ماننی ہے، صرف اللہ کے لیے منت۔ نوافل پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، صدقات و خیرات کرو، اللہ کے لیے منت ہوتی ہے۔ منت غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی، منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ منت مان لی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، شہزادے تندرست ہو گئے تو شہزادے تندرست ہو گئے۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ایک یہودی کے کنویں پہ مزدوری کرتے تھے، کنواں چلاتے تھے، پانی لوگوں کا بھرتے تھے۔ تو یہاں آ کے موجودہ دور کے پیروں پہ پھر غصہ مجھے بڑا آتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ رسول اللہ کی امت کے ولیوں کی ولایت پہ مہر مولا علی سے لگتی ہے۔ وہ خود محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے رہے، اور آج کے پیر جو ہیں اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گے اللہ والے بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہیں، کچھ اللہ والے بھی ہوں گے، لیکن آج کے پیروں نے تو کاروبار ہی یہ بنا لیا ہے کہ مریدوں کے ہوتے ہوئے پیر کو کام کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، مرید جو ہیں کمانے کے لیے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ایک یہودی کے کنویں پہ مزدوری کر کے کچھ جو کا آٹا لے کر آئے،
جو لے کر آئے آٹا سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنے ہاتھ سے پتھر کی چکی جو ہے وہ چلا کے آٹا بنایا۔ واہ کیا شہزادی ہیں، ملکہ کونین، شہزادی سرور دو عالم، والی کونین کی شہزادی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ایک دن پتہ لگ جائے نا ماں باپ نو کہ سس نے اج سر تے کھڑے ہو کے بھانڈے تو آئے نے، تے جناب ادھروں ماں بھی تے پیو بھی تے دو چار لڑن والیاں ماسیاں نو نال لے کے تے پہنچ جاندے نے۔ تہاڈی جرت کیویں پئی؟ ساڈی دھی نو تسی کم کرن والی سمجھیا؟ واہ ملکہ کونین۔ یار عالم تصورات میں کبھی سوچا بھی کریں نا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کے رشتے کیے ہیں، کیا سوچ کے رشتے کیے تھے؟ چنگا کر لبھی بھائی، اگر کوئی رشتے والا ہے تو اس کو کہنا ہے یار چنگا کر لبھی جتھے تیاں نو سکون ملے، یار ساڑیاں تیاں کم کرن والیاں نہ بن کے رہن۔ واہ مدینے کے تاجدار۔ سرکار کے پاس نوکر آئے مال غنیمت میں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کے رشتے کی، خواہش میری بھی یہی تھی کہ میری بہنوں کا رشتہ وہاں ہو جہاں ان کو سکون ملے، انہیں کام نہ کرنا پڑے۔ نبی پاک کے پاس غلام آئے، حضرت علی نے سیدہ کونین سے کہا سیدہ تمہارے بابا کے پاس نوکر آئے ہیں، غلام آئے ہیں، ایک غلام تم بھی جا کے مانگ لو کام کرنے کے لیے۔ کونین کے والی نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیحات دی ہیں۔ سرکار چاہتے تو دے سکتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کو کہا بیٹا ہم بادشاہوں والی زندگی گزارنے نہیں آئے، الفقر فخری والفقر منی، فرمایا لگتے جگر ہم نے فقر کو اختیار کیا، ہم غربت والی زندگی کونین کے مالک ہو کے غربت والی زندگی گزار کے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت یہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے، ہم بھی بادشاہوں والی زندگی گزاریں گے۔ فرمایا نا جو بادشاہوں والی زندگی گزار گئے وہ فرعون، شداد، نمرود اور قارون تھے۔ فرمایا میری غربت جو ہے، میرا فقر جو ہے وہ میری امت کے لیے سنت مصطفیٰ بنے گا۔ تو سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے نوکر نہیں دیا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ فرمایا فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو، جتنی کام کر کے تمہیں تھکاوٹ ہوئی ہوگی نا اللہ ساری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ وہاں یہ نسخے دیے جا رہے ہیں۔ تو سیدہ نے چکی چلائی، آٹا بنایا، روزہ رکھ لیا۔ شام کا وقت ہوا، جب روزہ افطار کرنے لگے، افطاری کا وقت ہے، نوالا توڑ لیا، نوالا منہ تک جانے لگا، باہر سے آواز آتی ہے کہ میں مسکین ہوں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اللہ کے لیے کھانے کا سوال ہے۔ اب نوالا منہ تک جو اٹھایا ہے
وہ بھی وہیں پہ رکھا، اور حضرت فضہ اپنی خادمہ خاص سے کہا، فرمایا فضہ یہ لے جاؤ، سوالی نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے تو پھر گھر میں کچھ نہیں رکھنا، جتنا ہے سارا ہی اس کو دے دو۔ خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ پھر صبح ہوئی، رات کو سیدہ کونین نے چکی چلائی، آٹا پیسا، سحری کی، اور افطاری کے لیے بھی آٹا رکھ لیا، اور پھر افطاری کا وقت ہوتا ہے تو دروازے پہ پھر ایک سوالی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں یتیم ہوں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اللہ کے نام پہ کھانے کا سوال ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ مانگنے والے نے مانگا ہے، تو اب اگر ایک لقمہ بھی ہم نے کھایا نا تو پھر یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ چوتھا پارہ آپ شروع کریں گے نا، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتا ہے تم نیکی کے کمال کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر دیتے۔ اور یا رسول، اور افطاری کے وقت جتنی محبت انسان کو کھانے کے ساتھ ہوتی ہے نا، شاید اتنی محبت اور کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ سارا کھانا دوسرے دن یتیم کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا، پھر افطاری کا وقت ہے، نوالا توڑا، منہ کی طرف لے کر جانے لگے تو جناب والا باہر سے پھر آواز آتی ہے، میں ایک قیدی ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کھانے کا سوال ہے۔ سارا کھانا اٹھایا، اس قیدی کو دے دیا۔ اور یہ عقدہ تو بعد میں کھلا نا کہ پہلے دن جو مسکین آیا تھا وہ مسکین نہیں تھا، دوسرے دن جو یتیم آیا تھا وہ یتیم بھی نہیں تھا، تیسرے دن جو قیدی آیا تھا وہ قیدی بھی نہیں تھا، تینوں دن جو کھانا مانگنے کے لیے افطاری کے وقت آتا رہا وہ فرشتوں کا معلم جبریل امین تھا، جو امتحان آل نبی کا لینے کے لیے آیا تھا اور لوگوں کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ آل نبی کے افراد وہ افراد ہیں جن کا امتحان اگر فرشتے بھی لے تو اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سارا کھانا جب دے دیا، 3 دن امتحان میں پاس ہو گئے، منت مانی تھی نا انہوں نے، اللہ نے قرآن پاک کی جو آیتیں نازل کی ہیں آپ بھی گھر جا کے پڑھیے گا، سورہ دہر ہے، سورہ دہر کی 7ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے یہ مضمون، 29واں پارہ ہے، سورۃ الدہر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں قیامت والے دن کے ڈر کی وجہ سے۔ جو منت مان لی اس کو اب پورا کیا ہے کہ وہ بڑا شر والا دن ہے، قیامت والے دن سے ڈرتے ہوئے۔ اور پھر اگلا اللہ کریم جل جلالہ نے جس ترتیب سے کھانا مانگنے والا سوالی آیا تھا نا، اسی ترتیب سے رب ذوالجلال نے وہ آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا وہ اپنا کھانا جو ہے کبھی وہ مسکین کو دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دیتے ہیں۔ اور کھانا تو دے دیا، کھانا دے دیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ نے وہ قبول بھی کیا یا نہیں کیا؟ اگلی آیت پڑھیں گے نا تو سارا معاملہ واضح ہو جاتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا نہ کسی جزا کی طمع تھی نہ کسی سے شکرانے کی طمع تھی، انہوں نے جو کھانا کھلایا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ رب تعالیٰ نے مضمون پورا کر دیا اور اللہ کریم نے پوری کائنات کو یہ پیغام دے دیا، فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ وہ خاندان ہے کہ جن پر اللہ ازل سے راضی ہے، ابد تک راضی ہے۔ تو ایسے افراد کے ساتھ بغض رکھنے والا، ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، وہ دنیا میں بھی لعنت کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی لعنت کا مستحق ہے۔